بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 11ویں جماعت گلزار اردو سبق زبان گویا کریں گے۔ دوسرا سبق ہے اور اس کی جو پہلا سوال ہے حصہ نمبر 1، اس میں جتنے سوالات تھے وہ ہم نے کر لیے، اور سوال نمبر 2 مرکزی خیال بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی اقتباسات کی تشریح کریں گے بحوالہ متن، اور الفاظ جملے کریں گے اور خلاصہ کریں گے حوالے مصنف کے ساتھ۔ مولانا الطاف حسین حالی اس کے مصنف ہیں، اور یہ ماخوذ از ہے کلیات نثر حالی جلد اول سے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اقتباس کی طرف۔ تو پہلا اقتباس ہے کہ دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا تیرا ایک ادنا کھیل ہے، جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ اس میں پہلے ہم حوالہ سبق دیں گے کہ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق زبان گویا سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور یہ سبق کلیات نثر حالی جلد اول سے ماخوذ ہے۔ مصنف کا تعارف ہے خواجہ الطاف حسین حالی، برصغیر کے یہ قومی شاعر سن 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ الطاف حسین کو اردو کا پہلا قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں حالی کی امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ حالی کا امتیاز یہ کہ انہوں نے نہ صرف نظم و نثر دونوں میں طبع آزمائی کی، بلکہ دونوں ہی اصناف میں اپنا لوہا منوا کر شہرت حاصل کی۔ آپ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، دلیل اور ثبوت کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ مسدس حالی لکھنے پر آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ مسدس حالی حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب اور مقدمہ شعر و شاعری حالی کی اہم تصانیف ہیں۔ آپ کا انتقال سن 1914 کو پانی پت میں ہوا۔ اس کی تشریح کے مولانا الطاف حسین حالی زبان گویا میں زبان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہے کہ اس کی شیریں بیانی سے انسانوں کے دلوں کو لبھائے، اور زبان کی نرمی سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرے۔ زبان کا اچھا یا برا استعمال انسان کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ اگر ہم کسی سے نرمی اور پیار سے بات کریں تو ہم لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ زبان کی نرمی سے ہی ہمارے بگڑے کام بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ ہنستے کو رلانا اور روتے کو ہنسانا کوئی مشکل بات نہیں۔ جذبات اور غصے میں زبان سے نکلے ہوئے سخت الفاظ لوگوں کے دلوں کو زخمی کر سکتے ہیں، تو وہیں نرم اور شیریں زبان دشمن کو بھی دوست بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہ کریں تو ایسے تماشے سینکڑوں اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ اقتباس نمبر 2 ہے کہ علم خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچی، حوصلہ اس کا کفل ہے، اور تو اس کی کنجی دیکھ، اس کفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ تشریح ہے اس کی ویسے ہی آپ نے اس میں جس طرح ہم نے پہلے اس میں حوالہ سبق دیا ہے اور مصنف کا تعارف دیں گے اور پھر اس کی تشریح کریں گے۔ اس اقتباس میں مصنف نے علم کو خزانہ کہا ہے اور دل کو اس کا خزانچی، یعنی دلوں میں کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ دل امانت دار ہے، ان رازوں کا دل اس کا محافظ ہے۔ حوصلہ اس کا تالا ہے، زبان اس کی کنجی ہے۔ زبانی پر منحصر ہے کہ اس کا تالا کب کھولیں۔ بے وقت اور بے محل بات کرنے سے سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر زبان فضول بولے گی تو جو خزانہ راز کی صورت میں دل میں پوشیدہ ہے وہ سب پر عیاں ہو جائے گا، اور اس کا بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے زبان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ خزانہ لٹ جائے گا۔ زبان ہی سے نیک نامی اور عزت اور بدنامی جڑی ہے۔ اے زبان، تو دیکھنے میں ایک پارے گوشت کے سوا کچھ نہیں، مگر تیری طاقت نمونِ قدرت الہی ہے۔ تشریح اس کی کہ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ زبان جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، نمونِ قدرت الہی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے اور اس کی ایک ہاں اور نہ کروڑوں کی جانیں بچ جاتی ہیں اور لاکھوں کے سر کٹتے ہیں۔ اسی گوشت کے ٹکڑے سے بنی بات بگڑتی ہے اور بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہی زبان دل دکھاتی ہے۔ اس کے شیریں الفاظ کی بدولت لوگ ہمارے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اس زبان تو دشمن کو دوست بناتی ہے اور دوست کو دشمن۔ زبان کے درست استعمال سے جانور بھی ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے غلط استعمال سے نقصان ہی نقصان ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل الفاظ کو ترکیب کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ محرم راز، میری والدہ میری محرم راز ہیں۔ سخن ساز، ہماری جماعت میں سب سے زیادہ سخن ساز بچہ علی ہے۔
مطلق العنان زبان اکثر آپ کی زندگی کو پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ راز گفتار شخص زندگی کے ہر امتحان میں اول آتا ہے۔ جوہر: ہمیں اپنے بچوں کو تیراکی اور تلوار بازی کے جوہر سکھانے چاہیے۔ تریاک: ہمارے چند میٹھے بول زخمی دلوں کا تریاک بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے درج ذیل سوال نمبر 4 جو ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہو گیا۔ اور پچھلی ویڈیو میں سوال نمبر 5 جو تھا درست جواب پر نشان لگائیے، میں پچھلی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مرکزی خیال بھی کر چکے ہیں ہم۔ اب 2 سینٹنس باقی ہیں اس کے۔ ہنزل اندرائن کا پھل ہے جو سخت کڑوا ہوتا ہے۔ منصب عالی: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی ہمیں منصب عالی کا رتبہ مل سکتا ہے۔ یہ 2 سینٹنس کے رہ گئے تھے، تو یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اور خلاصہ سبق کا ایگزام کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ تو سبق زبان گویا میں مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ انسان اپنی فصیح گفتگو کی بدولت بلبل ہزار داستان بن کر دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ یہی زبان بچپن میں اپنے ادھورے بولوں سے ماں باپ کا دل لبھاتی ہے، اور وہی زبان جوانی میں کہیں اپنی نرمی سے دلوں کا شکار کرتی ہے۔ زبان کی جادوگری دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنتے دیر نہیں لگتی۔ یہ بنی بات کو بگاڑتی اور بگڑے کام کو سنوارتی ہے۔ کہیں تو شہد ہے اور کہیں تو زہر سے بھی کڑوی۔ دیکھنے میں تو ایک پارے گوشت کے سوا کچھ نہیں، مگر تیری طاقت کا نمونہ قدرت الہی ہے۔ یہی زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، طوفان بھی اٹھاتی ہے، عیب بھی کرتی ہے، غرض تہمت بھی لگائے، فریب بھی کرے اور چغلیاں بھی کھائے، پھر وہی زبان کی زبان کہلائے۔ اس زبان کے سینکڑوں فائدے اور نقصان ہیں، غرض دنیا بھر کے عیب ان میں سے نکلے وہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ یہی زبان ہماری عزت، ذلت، نیک نامی اور بدنامی کا باعث ہے۔ ہمیں سچ بولنے کا اختیار دے۔ ہم جب تک دنیا میں رہیں سچ کہلائیں، سچے کہلائیں، اور جب تیرے دربار میں آئیں تو سچے بن کر آئیں۔ آمین۔ یہ ہمارا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔